बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि इमरान खान कहते हैं कि मैं हैरान हूँ और दुनिया परेशान है कि एक किथों लब लियांदा पाकिस्तान ने करैक्टर। खान साहब ने आज एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि आई एम पजल्ड, यानी पहले उन्होंने अंग्रेज़ी में ट्वीट किया, फिर उसके बाद बड़ी औखी जी ना उर्दू दे विच उन्होंने ट्वीट किया। ज़ाहिर है वो किसी ने ट्वीट कर उसको तर्जमा करके दिया होगा, क्योंकि जिस तरह का तर्जमा है वो खान साहब को उस तरह का तर्जमा करना नहीं आ सकता। आई एम श्योर, क्वाइट श्योर अबाउट इट। खान साहब ने कहा कि जी मैं हैरान हूँ कि दुनिया जो है वो मुझसे फ़ायदा क्यों नहीं हासिल कर रही। मेरा तो जनाब बड़ा तजर्बा है, मैं तो बिलियन ट्री सुनामी और फिर 10 बिलियन ट्री सुनामी, और इसके ऊपर जो है मेरा 7 साल का तजर्बा है। केपी में हमने तजर्बा किया है, और फिर जो 2021 की क्लाइमेट के हवाले से यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मैं अपना सारा बता चुका हूँ, फिर भी यार मुझसे लोग फ़ायदा नहीं उठा रहे। बड़ी एक अजीब सी बात है, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। तो खान साहब आप लोगों को बेवकूफ़ मत समझें, आपसे चंद लोग बेवकूफ़ ज़रूर बने और उन्होंने आपको सेलेक्ट करवाया, अब वो भी पछता रहे हैं, और जिन्होंने आपको वाकई को मसीहा टाइप समझ के वोट दिया था वो भी पछता रहे हैं, क्योंकि आपकी कोई पॉलिसी जो है वो सीधी नहीं है और कि कोई आप पर एतमाद नहीं करता। पूरी दुनिया में आपको पे कोई एतमाद नहीं करता और आपकी वजह से पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। एक्चुअली हो ये रहा है कि अमेरिका जो है वो 40 ममालिक की एक कॉन्फ्रेंस कर रहा है जिसमें क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक पॉलिसी बनाई जाएगी। उसमें बताया जाएगा कि जो दुनिया है उसको कितना ख़तरा है जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस हवाले से, और उसको रोकथाम किस तरह से की जा सकती है। उनमें उन ममालिक को शामिल किया गया है जो अफेक्टेड हैं, यानी जो इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उन ममालिक को शामिल किया गया है जो इसकी वजह बन रहे हैं, और इस तरह करके उन्होंने कैटेगरीज बनाई हैं। पाकिस्तान उसमें उन ममालिक में आता है जो इफ़ेक्ट हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान को फिर भी उन्होंने नहीं बुलाया। और वो नहीं बुलाया तो वो क्यों नहीं बुलाया, उसका जवाब जो है वो जो इस हवाले से अमेरिका के डिप्टी डायरेक्टर जनरल फॉर साउथ एशिया हैं, उनका नाम है माइकल गूगलमैन, उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि सर कौन सी बिलियन ट्री, आप हमें क्या समझते हैं, सानू नहीं पता कि तुसी कितने दरख्त लाए ने, कितने के लाए ने। मतलब उन्होंने, मैं आपको अपने अंदाज में समझा रहा हूँ, ज़ाहिर है कि वो इस तरह से बात नहीं करते, बड़े सुलझे अंदाज में बात करते हैं, लेकिन मैं ज़रा अपने अंदाज में आपको उसको बता रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि जनाब अगर पाकिस्तान कहता है कि उनका बड़ा तजर्बा है तो हमने तो 40 ममालिक बुलाए हैं ना, बाकी दुनिया के 150 के करीब ममालिक, या पाकिस्तान उनकी कॉन्फ्रेंस करके दिखा दे। वजह यह है एक्चुअली कि पाकिस्तान के ऊपर एतमाद कोई नहीं करता और खान साहब की वजह से एतमाद नहीं करता, और ये एतमाद ना करने की जो वजूहात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, अनगिनत हैं। क्योंकि खान साहब सुबह के टाइम कोई बात करते हैं, शाम के टाइम कोई और बात करते हैं, अगले दिन कोई और बात करते हैं। रिसेंटली वाक़या हुआ यार तजारत के हवाले से जो मामला था, खान साहब ने समरी मूव की वज़ीर तजारत के तौर पर कि जनाब ये इंडिया से हमें ये चीज़ें मंगवानी है और तजारत करनी है, और बतौर वज़ीर आज़म उस समरी को मुस्तरद कर दिया। यार तू भाई की चाहना है, तो क्या समझते हैं आप दुनिया को? क्या इस तरह की हरकतें करने से कोई बंदा ये आप पे एतमाद कर सकता है? कोई सोच सकता है? ये बात जो मैंने कही है ये मैं नहीं कह रहा, ये फवाद चौधरी साहब ने भी बात की कि खान साहब बतौर वज़ीर तजारत और वज़ीर आज़म उनकी दो मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। कमाल हो गया। अच्छा यानी एक बंदा पोजीशनें दो उसके पास, तो उसके बाद उसकी यानी जहन भी दो। ये वैसे दुनिया का एक अजीब ही अजूबा है जो एक शख्स इस तरह के फ़ैसले करता है और फिर वो कहता है कि फिर ये फवाद चौधरी हो गए और मईद यूसुफ साहब हैं और इस तरह के बहुत सारे ज़ाहिर जो गुजर हैं वो फिर इस बात पर जोर देते हैं नहीं खान साहब की लीडरशिप को आप मान लें, बड़ी बाकमाल पॉलिसी है उनकी, बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी है। अच्छा अब ये जो कॉन्फ्रेंस है ये होने जा रही है, अप्रैल में ही होगी, और जॉन कैरी जो हैं वो इस हवाले से स्पेशल इन्वाई हैं प्रेसिडेंट बाइडन के। वो इस वक्त साउथ ईस्ट एशिया के दौरे पे हैं। उन्होंने ढाका भी जाना है और इंडिया भी जाना है और अबू धाबी भी जाना है, लेकिन इसमें वो पाकिस्तान को किसी खाते में नहीं ला रहे, जिस पर खान साहब को ये बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि यार मैंने लिफ्ट ही कोई नहीं करा रहे, यार मैं एटमी पावर दा यार वज़ीर आज़म तो मैनू कोई लिफ्ट ही कोई नहीं करा रहे। खान साहब आप संजीदा हरकतें करें ताकि पाकिस्तान को दुनिया संजीदा ले, और जब वो संजीदा लेगी तो फिर आप बैठे हों या कोई और बैठा हो लोग आपको लिफ्ट करवाएंगे। इस तरह की जो है ना मस्खरियाँ वाली हरकतें माज़रत के साथ, इससे आपको कोई भी संजीदा नहीं लेगा। यकीन करो कल नूं तुहानूं पिंकी पीर ने भी संजीदा नहीं लेना।
میں جینون کہہ رہا ہوں، جس طرح دوسری حرکت کر رہے ہو، یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں، اور اتنی زیادہ نقصان دہ ہیں کہ چائنا جو کہ پاکستان کا سچی مچیدہ پکا یار، یعنی پکی کچور یاری والا یار، جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا، اس نے پچھلے دنوں ایک ان کے جو وزیر خارجہ تھے انہوں نے بات کی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ایران ایسا ملک ہے جو اپنے فیصلے خود کرتا ہے اور ان کی پالیسی جو ہے وہ ایک فون پر بدل نہیں جاتی۔ اب یہ ایک طنز تھا جو پاکستان کی طرف اشارہ کر کے کیا گیا تھا، اور پاکستان نے ظاہر ہے کہ ایسی بہت ساری پالیسیز جو ہیں وہ ان پہ یو ٹرن لیا ہوا ہے ماضی میں، خاص طور پہ اس حکومت نے تو بہت زیادہ یو ٹرن لی ہے نا۔ لیکن وہ جو فون کال والی بات ہے، وہ فون کال جو ہے نا وہ جنرل پرویز مشرف کو آئی تھی، اور عمران خان ظاہر ہے کہ ان کے بہت بڑے دل دادا تھے۔ عمران خان ان کے پولنگ ایجنٹ بھی بنے تھے، آپ کو یاد ہوگا وہ جو ریفرینڈم کروایا تھا انہوں نے، یعنی آپ ہی میں کل ہی کھلو گیا تو کل ہی جیت گیا، مطلب ان کے مقابلے میں کوئی تھا ہی نہیں۔ تو وہ ریفرینڈم جو تھا مشہور و معروف، اس طرح کا ویسے ایک ریفرینڈم جنرل ضیاء الحق نے بھی کروایا تھا 19 دسمبر 1984 کو، مجھے آج تک وہ ڈیٹ یاد ہے۔ تو وہ ریفرینڈم جو ہوا تھا اس میں بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ تھا، اور اس میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا کہ بس لوگوں کے ساتھ مذاق ہی کیا گیا۔ تو خان صاحب اس میں پولنگ ایجنٹ تھے پرویز مشرف صاحب کے، اور بڑے نعرے لگاتے تھے۔ تو پرویز مشرف کو ایکچولی وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں، ابھی بھی وہ پرویز مشرف کی جان چھڑوانے کے لیے وہ جو کیس ہوا تھا اور اس میں سزا ہوئی تھی، خان صاحب نے بہت بڑا رول پلے کیا۔ تو وہ جو فون کال کا حوالہ تھا وہ پرویز مشرف کے حوالے سے تھا۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر ایران جو ہے جو چائنا ہے وہ پاکستان پہ اتنے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا تھا، اور کو 25 ارب ڈالر لگ بھی چکے تھے۔ پھر یہ حکومت آ گئی، اور پھر اس کے بعد وہ جو ڈالر لگے تھے وہ پھر لگنے رک گئے، کیونکہ آگے کام ہی ہونا بند ہو گیا۔ اور پھر ابھی کل کی بات ہے کہ جو چین کے جو کونسل جنرل ہیں، ان کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں، میں لحاظی لی پی جان ہیں ان کا نام۔ انہوں نے کراچی میں ایک کانفرنس سے خطاب کیا، اور انہوں نے یہ پھر تنقید کی پاکستان کے اوپر، بڑا سیریسلی تنقید کی۔ وہ تاجروں کا، ٹریڈرز کا ایک جو ہے نا کٹ تھا، وہاں پر انہوں نے بات کی۔ وہاں پہ جو ان کے صدر تھے FPCCI کے، انہوں نے کہا کہ جی چین جو ہے وہ ہمارے ساتھ تجارت بڑھائے اور یہ کرے وہ کرے۔ تو اس نے اپنے خطاب میں کونسل جنرل نے کہا کہ یار دیکھیں، کیا آپ کے ساتھ تجارت کرے، آپ کی تو کوئی معاشی پالیسی مستقل ہے ہی نہیں۔ آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں، پھر اس کو بس اس کے بالکل الٹ دوسرا فیصلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب آپ کا جو ایک پالیسی ہوتی ہے وہ ناشتے کی ٹیبل پہ کچھ ہوتی ہے، اور دوپہر کے کھانا کا وقت ہونے سے پہلے اس کا یو ٹرن ہو چکا ہوتا ہے۔ تو کس طرح سے آپ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے جناب؟ تو خان صاحب آپ کی یہ پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ آپ یقین کریں دنیا بھر میں کوئی آپ کو سنجیدہ نہیں لیتا، بلکہ پاکستان میں بھی اب آپ کو کوئی سنجیدہ نہیں لیتا۔ وہ جو آپ کو کچھ سنجیدہ سمجھ کے لائے تھے نا، وہ جن کے بارے میں سلیکٹرز کہا جاتا ہے، ہوں وہ بھی پریشان نے، وہی گلاں کرتے پھرتے ہیں ایک دوسرے نہ کرنا کہ یار ہے ساڑھے کو لوگ کی چبل بج گئی ہے، اب یہ کیا کریں اس کا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا علیحدہ کیا، آپ کے صفحہ جو ایک صفحہ تھا نا 1 پیج پالیسی، اس سے تھوڑا سا ہٹ کے کھڑے ہوئے، تو آپ قومی اسمبلی کا الیکشن بھی ہار گئے، یعنی قومی اسمبلی سے مراد ہے کہ یوسف گیلانی والا الیکشن آپ ہار گئے۔ تو اس کے بعد پھر سینٹ میں بھی آپ کو جس طرح کی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اے ہوں ڈسکے دا الیکشن آ رہے ہیں جی، اتنے بھی ذرا حالات دیکھ لینا تھے کی بڑھنے۔ تو یہ حالات ہیں آپ کے جس کی وجہ سے کوئی جناب آپ کو سیریس نہیں لے گا، اور سنجیدہ ہونے کے لیے صرف منہ سنجیدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، حرکتیں کرنی پڑتی ہیں، ایسی آپ کو سٹیٹمنٹ سوچ سمجھ کے دینی پڑتی ہے، آپ کو اپنی پالیسیز اس طرح کی رکھنی پڑتی ہیں، اور جو پالیسیز بنائیں اس کے اوپر پھر قائم رہنا پڑتا ہے۔ تو اس کے بعد جا کے لوگ آپ کو سنجیدہ لیتے ہیں۔ وہ ظفر صاحب کا شعر ہے شاید کہ جناب وہ کیا تھا، جھوٹ بولو تو اس پہ قائم رہو ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ تو خان صاحب آپ صاحب کردار نہیں ہیں، اس حوالے سے آپ تو جھوٹ بول کے بھی قائم نہیں رہتے، سچ بول کے قائم رہنا تو خیر بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ 100 میں سے کوئی 1-2 لوگ ہی ہوتے ہیں جو سچ پہ قائم رہتے ہیں، تو تہاڈے کو تو جھوٹ تے بھی قائم نہیں رہ جاتا۔ آپ اس طرح کر کے یو ٹرن لیتے ہیں، آپ دنیا کو چکر دے کے سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ جڑا نا ساری دنیا ہی پاگل ہے۔ وہ جو دنیا میں حکومت کرتے ہیں نا امریکی، جنہوں نے ساری دنیا میں اپنے بیری بیڑی پہنچائے ہوئے ہیں، اور جاپان سے لے کے تو یعنی نکارا گوا تک جنہوں نے جنگیں لڑی ہوئی ہیں نا، وہ بیوقوف نہیں ہیں،
انہیں پتہ ہے کہ کون بندہ اس کی کیا ورتھ ہے, کسے بات کرنی ہے اس کے ملک میں. آپ کو کبھی کسی نے فون کیا ہے؟ مطلب فرینکلی میں سیریسلی آپ بھی ذرا سوچ کے پلیز جو دیکھنے والے ہیں وہ بتائیں کہ خان صاحب کو کبھی کسی سنجیدہ ملک کی طرف سے, کسی بڑے ملک کی طرف سے ان کے ساتھ کسی نے رابطہ کیا ہو سوائے ایک بش کے ساتھ بھی انہوں نے جا کے, سوری بش کہتا وہ کیا تھا یار وہ بندہ, میرے منہ سے بش ہی نہ نکل رہا ہے, خود ہی میرے طے ہو جی سن. وہ امریکہ کا جو پہلا صدر تھا وہ یار ٹرمپ یس, پروڈیوسر صاحب نے مجھے نام یاد دلایا, وہ ٹرمپ صاحب جو تھے ان سے وہ آپ کے چونکہ ذہنی طور پہ آپ دونوں ایک دوسرے سے بہت مواصلت رکھتے تھے, انہوں نے بلایا لیکن انہوں نے بھی تھوڑے کو بڑا کام گڑایا. انہوں نے کہا کاکا بہ گیا تھے چپ کر کے تے اے لکھ لے اور جا کے چپ کرنا ہے, یعنی کشمیر ہڑپ کروایا اس نے, ٹھیک ہے. اور کشمیر ہڑپ کرا کے جب آپ سے پوچھا گیا قومی اسمبلی میں تو آپ نے کہا کہ یار اب وہ اسے قبضہ کر لیے تو ہوں میں کی کراں, پائے نا تسی ایٹمی ملک دے صدر ہو. آپ کا یہ کہنا نہیں بنتا تھا خان صاحب, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ لڑنا کس وقت ہے, آپ کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ بولنا کس وقت ہے. آپ سے ایک اینکر نے سوال کیا کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں خودکشیاں کریں, تو انہوں نے کہا پھر اور کیا کریں گے. خان صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر اور میں کیا کروں, پھر کریں خودکشیاں. یہ آپ کے حالات ہیں تو آپ کو کون سیریس لے گا. سوری معذرت کے ساتھ, آپ کو کوئی شخصیت سنجیدہ نہیں لے سکتی, کوئی بھی سنجیدہ ملک, کوئی بھی سنجیدہ آدمی آپ کو سنجیدہ نہیں لے سکتا. البتہ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں کو سنجیدگی سے غور کرنا پڑ رہا ہے کہ اسی ایک ہی کر بیٹھے ہیں, یا چلے عوام نے نہیں بھی کیا تو جنہوں نے کیا ہے وہ بھی اس بات پہ پریشان ہے کہ ایک ہی کر بیٹھے ہیں یار, یہ کتوں لے آندا سی لب کے, اور وہ بندہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ بھی کہ جنہوں نے ان کو یہ سجیشن دی تھی کہ عمران خان کو لے کے آیا جائے. تو خان صاحب آپ نے پاکستان کا جو ہے نا نام بری طریقے سے بدنام کر دیا ہے, اور خدا دا واسطہ ہے آپ حیران ہیں, دنیا پریشان ہے, اور پاکستانی تو بہت زیادہ پریشان. مہنگائی دے ہتھوں بھی تو تہاڈی حرکتاں دے ہتھوں بھی, کچھ خدا دا خوف کرو. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.